بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سبق نمبر 133 ہی ہے اور اس میں روزے کی نیت کے احکام کے پارٹ 1 کے اندر مکمل ہو چکے ہیں۔ ویسے بھی یہ 132 کا حصہ دوم ہی چل رہا تھا، لیکن 133 کا بھی ہم نے ایک ابھی دوسرا پارٹ کر دیا ہے، اور سمجھ لیں کہ یہ حصہ دوم اور اس کا یہ پارٹ 2 ہے۔ 133 کا پارٹ 2 ہے اور 132 کا حصہ دوم ہے، اور اس میں رؤیت ہلال کو ہم صرف سٹارٹ لیں گے ابھی اس کا، اور اگلے 1-2 سبق کے اندر پھر اس کے تفصیلی احکامات آئیں گے۔ سٹارٹ میں ہم صرف بات کریں گے آج کہ 29 شعبان کو رؤیت ہلال کمیٹی جو ہے وہ بیٹھ جائے گی، اور اس کے بعد چاند دیکھیں گے، تو چاند نظر آئے گا تو اگلے دن عید ہوگی، نہیں آئے گا تو پھر وہ ایک یوم شک ہے، تو اس میں روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ اگر یقینی طور پر پتہ چل گیا کہ بھائی چاند نظر نہیں آیا تو پھر تو اگلے 30 دن پورے کرنے شعبان کے، اور اگر بادل ہیں، گرد و غبار ہے، تو پھر اس صورت کے اندر کیا کیا جائے، تو اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ وہ یوم شک کا روزہ رکھنا درست ہے یا نہیں ہے۔ تو یوم شک میں روزہ رکھنے سے متعلق ہم 5 نیتوں کے اوپر بات کریں گے کہ جب 29 شعبان کو بادل ہیں اور گرد و غبار ہے، مطلع ابر آلود ہے، اور چاند نظر نہیں آ رہا، تو پھر اس صورت کے اندر اگلا دن جو ہوگا وہ یوم شک کہلائے گا کہ پتہ نہیں یہ رات کو چاند تھا افق پر، تو پھر تو یہ دن جو ہے وہ رمضان کا ہی ہے، اور اگر نہیں تھا تو پھر یہ شعبان کا 30واں دن ہے۔ تو اس دن پھر روزہ رکھیں تو کس نیت سے رکھیں؟ ویسے تو حکم یہ ہے کہ اس دن چونکہ شک کا دن ہے تو روزہ نہ رکھیں، لیکن جو خواص ہیں یعنی علماء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ راز میں رکھتے ہوئے اپنے اس بات کو وہ روزہ رکھ لیں، اور عوام کو جو فتوی ہے وہ روزے کا نہ دیں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو وہ 5 طرح کی نیتیں یا ان میں سے کوئی ایک نیت کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا پھر ہم حکم بھی دیکھتے ہیں۔ فصل فی رؤیت الہلال، اور اس فصل میں ہم آج صرف یوم شک سے متعلق بات کریں گے انشاءاللہ۔ قال ينبغي للناس ان يلتمسوا الهلال في اليوم 29 والعشرين من شعبان۔ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ ینبغی ضروری کا ترجمہ ہم کریں گے کہ وہ چاند کو تلاش کریں 29ویں شعبان کو، ان رأوه قاموا، اگر ان کو چاند نظر آ جائے رکھ لیں۔ کا پروسیس ہوگا، رؤیت ہلال کمیٹیاں ہوتی ہیں، ان کا انشاءاللہ ہم اگلے اسباق کے اندر پوری ایک تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ اور اگر چاند نظر آ گیا ہے تو اس دن روزہ رکھ لیں، اور وَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِمْ، اگر چاند ان کے اوپر پوشیدہ ہو چکا ہے تو نظر نہیں آیا، اکملوا عدۃ شعبان 30 یوما، حدیث کے الفاظ ہی کو کوٹ کیا ہوا ہے کہ شعبان کے 30 دن مکمل کریں گے، ثم صاموا، پھر اس کے بعد اگلا دن وہ کنفرم رمضان کا ہوگا اور روزہ شروع کر دیں گے۔ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو۔ فإن غم علیکم الہلال، اگر چاند تمہارے اوپر پوشیدہ ہو جائے، نظر نہ آئے، فأکملوا عدۃ شعبان 30 یوما، تو شعبان کے 30 دن پورے کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو اپنی صحیح میں ذکر کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30، اور دوسری روایت میں فإن غم علیکم فأکملوا العدۃ 30۔ عقلی دلیل، لأن الاصل بقاء الشہر، اصل تو یہ ہے کہ شعبان کے مہینہ باقی ہے، یہ تو اصل ہے، 30 دن کا ہوتا ہے عام طور پر۔ فلا ينقل عنہ الا بدلیل، تو کسی دلیل اصل سے ہم نہیں پھریں گے اس دلیل کے بغیر، لہذا دلیل ہونی چاہیے۔ ولم یوجد، اور دلیل چاند ہوتی ہے اور چاند پایا نہیں گیا۔ لا یصومون یوم الشک الا تطوعا، یہ آگے جی یوم شک دن، کہ یوم شک کا دن وہی ہوگا کہ 29 شعبان کو اگر صاف تھا موسم تو پھر تو اگلا دن یوم شک نہیں ہے، کنفرم وہ 30 شعبان ہے، لیکن بادل تھے تو پھر شک ہے کہ پتہ نہیں چاند تھا یا نہیں تھا، تو پھر کل 30 ہے یا یکم رمضان ہے۔
تو اس دن روزہ نہیں رکھیں گے، مگر ہاں نفل روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن رمضان کی نیت سے نہیں رکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ شعبان ہو، تو یہ اس شک کی وجہ سے لقوله صلی اللہ علیہ وسلم لا يصام الذي يشك فيه انه من رمضان الا تطوعا، اس دن جس میں رمضان ہونے کا شک ہے اس میں روزہ نہیں رکھا جائے گا مگر نفل۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ روایت غریب ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو روایت ہے فینغم علیکم السلام، یعنی اس روایت سے اور آگے آنے والی روایات سے کچھ نچوڑ نکال کر اس کو ذکر کر دیا گیا ہے، ورنہ بعینہ ہی یہ الفاظ منقول نہیں ہیں۔ هذه المسألة على وجوہ، اس مسئلے کی کل 5 صورتیں ہیں۔ 5 صورتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اس شک کے دن کا روزہ رکھے گا تو کتنی نیتوں کے ساتھ رکھے گا، تو پھر اس اعتبار سے حکم کیا ہوگا۔ پہلے ہم اس کو مائنڈ میپ پہ دیکھتے ہیں، پھر یہاں سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کوئی شخص اگر اس کو رکھتا ہے تو نیت یا تو وہ کرے گا رمضان کی نیت، کہ کل کا جو میرا روزہ ہے وہ رمضان کا ہے، حالانکہ شک ہے کہ پتہ نہیں رمضان کا ہے یا نہیں ہے، یا پھر یہ کہ دوسرے کسی واجب کی نیت کرے گا، کل میں وہ منت کا ایک روزہ ہے وہ رکھتا ہوں، یا قضا روزہ چلو کل رمضان کا جو میرا پچھلا رہتا ہے وہ رکھ لیتا ہوں، یا نفل کی نیت سے رکھے گا۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اصل نیت میں تردید کر دے گا، اصل نیت میں تردید کر دے، یعنی یہ کہے کہ اگر کل رمضان ہوا تو میرا روزہ ہے، اگر نہ ہوا تو پھر میرا روزہ نہیں ہے، یہ اصل نیت کے اندر اس نے تردید کر دی۔ اور تردید کا معنی ہوتا ہے یعنی دو کاموں میں سے کسی ایک کام کے انتخاب کا اپنے آپ کو گوئے کہ اختیار دینا، یہ ہے تردید کا مطلب۔ اور 5واں یہ ہے کہ وہ وصف نیت میں تردید کر رہا ہوگا کہ اگر کل رمضان کا روزہ ہوا تو یہ نیت میں رمضان کی کرتا ہوں، اگر شعبان کا ہوا تو پھر نفل کی کرتا ہوں۔ اس طریقے سے اس نے نیت کے اندر، اصل نیت کے اندر نہیں ہے بلکہ نیت کے وصف کو چینج کر دیا، یا تو رمضان کا ہوا تو رمضان کا، نہ ہوا تو پھر نفل کا، اس طریقے سے نیت کرتا ہے۔ تو یہ 5 طرح کی نیتوں سے اگر کوئی شخص مثلا کوئی روزہ رکھ رہا ہوتا ہے تو اب ہر ایک کا حکم دیکھتے ہیں۔ رمضان کی نیت کرے گا تو یہ تو مکروہ ہے، کیونکہ شک ہے نا، شک کے روزے کے اندر ابھی ہم نے روایت دیکھ لی کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کسی دوسرے واجب کی نیت کرتا ہے یہ بھی مکروہ ہے، شک کا دن ہے، اس میں صرف نفل روزے کی اجازت ہے، تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ نفل کی نیت کرے گا تو پھر مکروہ نہیں ہے، کیونکہ نفل روزہ تو اس میں ہو سکتا ہے، ویسے بھی نفل روزوں کے لیے مختص ہے۔ اگر واقعی پتہ چل گیا کہ یہ رمضان ہی کا دن ہے، رات کو کسی نے آ کر خبر دے دی تو پھر وہ رمضان کا ہو جائے گا۔ اصل نیت میں تردید کرتا ہے تو پھر تو روزہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ کسی ایک نیت پر اس کا کوئی یعنی یقین نہیں ہے۔ اور اگر وصف نیت میں تردید کرتا ہے تو یہ پھر مکروہ ہے۔ مکروہ ہے اس کو ہم کتاب سے سمجھتے ہیں۔ فہذه المسألة على وجوہ، یہ مسئلہ شک دن کے روزے کا 5 صورتوں پر ہے، ان میں سے احدها ایک صورت یہ ہے ان ینوی صوم رمضان، رمضان کے روزے کی نیت سے اس دن روزہ رکھتا ہے، وہو مکروہ، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، لما روینا، جیسے کہ ہم نے روایت کیا ہے ابھی، لأنہ تشبہ بأہل الکتاب، یہودیوں کے ساتھ اس کی مشابہت ہے کہ لأنہم زادوا فی مدت صوم، وہ اپنے روزوں کی مدت کو کم کرتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں۔ اس میں بھی گویا کہ یہ اگر رمضان کا ہوا تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر رمضان کا نہ ہوا تو گویا کہ یہ 31 روزے رکھ رہا ہے، ساتھ ایک ملا رہا ہے، تو یہ تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ ثم ان ظہر، اگر پتہ چل گیا بعد میں کہ ان الیوم من رمضان، کہ یہ دن واقعی رمضان ہی کا تھا، یجزئہ، ٹھیک ہے کام تو مکروہ کیا لیکن یہ مکروہ نہیں، مطلب مکروہ ہونے کے باوجود یہ روزہ رمضان کا بہرحال شمار ہو جائے گا۔ انہ شہید الشہر وصامہ، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے پائے تو روزہ رکھ لے، تو کہ اس نے مہینے کو پا لیا اور اس نے اس میں روزہ بھی رکھا ہوا ہے تو لہٰذا وہ روزہ اس میں لگ جائے گا، اور نیت بھی رمضان کے روزے کی ہے۔ ان ظہر انہ من شعبان کان تطوعا، پھر یہ پتہ چلا کہ یہ شعبان کا دن تھا، پھر یہ روزہ اس کا نفل ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَفْطَرَ لَمْ يَقْضِهِ، اگر اس نے افطار ہی کر دیا تو اس کی قضا نہیں کرے گا، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَظْنُونَ، کیونکہ یہ ایسے شخص کے معنی میں ہے جس کو مظنون ہے، یعنی جو جس کو گمان ہو گیا ہے، شک ہو گیا ہے،
تو یقینی طور پر جو مظنون ہوتا ہے وہ تو وہ ہوتا ہے کہ اس کو یعنی حقیقتاً مظنون وہ ہوتا ہے کہ جس نے یعنی یقینی طور پر وہ چیز کی ہوتی ہے لیکن اب اس کو گمان ہوتا ہے کہ میں نے نہیں کی، تو پھر وہ نہ کرنے کی گمان میں اس کو کرتا ہے، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو پہلے کی ہوئی تھی، تو گویا کہ پہلے یقینی طور پر وہ چیز کا وجوب ہو چکا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں حقیقتاً یہ مظنون ہو گیا۔ اور یہاں پر تو حقیقت میں تو کوئی وہ جو دن ہے وہ رمضان کا ہے ہی نہیں ہے، حقیقتاً تو یہاں پہ اس کو گمان ہی نہیں ہوا بلکہ وہ شک ہے، تو اس لیے یہ مظنون کے معنی میں ہے۔ تو جب مظنون کے معنی میں ہے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ یعنی اس کے اوپر اس کی قضا لازم نہیں ہے۔ اس طریقے سے کسی آدمی نے زور کی نماز پڑھی تھی اور اس کو گمان ہوا کہ نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھ لی، تو جب درمیان میں اس کو یاد آ گیا کہ یار میں نے تو پڑھی ہوئی ہے، تو اسی درمیان سے جب اس نے اس کو ساقط کر دیا تو اس کے اوپر اس نماز کے شروع کرنے سے قضا لازم یا اس کو دوبارہ پڑھنا لازم نہیں آتا۔ تو بیعینی یہاں پر بھی وہ مظنون کے معنی میں ہے کہ جب اس کو درمیان میں اس نے توڑ دیا کہ یار پتہ نہیں آج رمضان ہے یا نہیں لہذا توڑو، تو اس دن کی اس کو قضا نہیں کرنی۔ وثانی ان ینوی عن واجب آخر، اور دوسری قسم اس میں یہ ہے کہ کسی دوسرے واجب کی وہ نیت کر لے، یعنی یہ کہتا ہے کہ کل میں چلو شک کا دن ہے تو اپنا نظر جو میرے اوپر نظر کا روزہ ہے وہ میں رکھ لیتا ہوں یا رمضان کی قضا کر لیتا ہوں، کچھ بھی، وہ مکروہ ایضاً، یہ بھی مکروہ ہے، لما روینا، جیسے کہ ہم نے کہا کہ بھئی صرف نفل روزے کی نیت کر سکتے ہیں، باقی کسی اور واجب کی اس دن نہیں کر سکتے، الا ان ھذا دون الاول فی الکراہۃ، لیکن یہ پہلے والی صورت سے کراہت میں ذرا کم ہے، کیونکہ وہاں پہ تو صرف اس نے فرض کی نیت کر کے رکھ لی تھی، یہاں پہ فرض تو نہیں ہے لیکن دوسرا واجب ہے۔ ثم ان ظہر انہ من رمضان، پھر جب پتہ چلا کہ یہ دن رمضان کا ہے، یجزئہ، کافی ہو جائے گا، وجود اصل نیہ، جیسے ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے کہ اصل نیت تو پائے گی، صرف اس کا وصف چینج ہے کہ دوسرے واجب کی کر لی ہے، اصل روزے کی نیت تو پائے گی۔ وان ظہر انہ من شعبان، اگر یہ شعبان سے ہے یہ دن، تو فقط قیل، ایک قول یہ کہ یکون تطوعا، یہ نفل ہو جائے گا، لانہ منہی عنہ، کیونکہ اس دن روزہ کسی دوسرے واجب کی نیت کرنا ہی منع تھا، تو فلا یتودع بہ الواجب، تو وہ واجب اس سے ادا ہی نہیں ہوگا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یجزئہ عن الذی نواہ، کافی ہو جائے گا اس کے اس واجب سے جس کی اس نے نیت کی ہے، وہو الاصح، اور مفتبی قول یہی ہے، لان المنہی عنہ، اس لیے کہ جس سے منع کیا گیا ہے، وہو التقدم علی رمضان بصوم رمضان، کہ رمضان سے پہلے رمضان کے روزے کو رکھنا اور اس کی نیت سے رکھنا، یہ منع تھا نا، وہ لا یقوم بکل صوم، یہ جو منہی عنہ ہے یہ ہر ایک روزے کے ساتھ قائم نہیں ہوتا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو منع کیا گیا ہے وہ یہاں پہ دو وجہ سے منع کیا گیا ہے، ایک تو یہ کہ رمضان سے پہلے رمضان نہ رکھو، شروع نہ کرو، اس سے منع ہے، اور شریعت پر اضافہ نہ کرو، دوسرا اس وجہ سے منع ہے۔ تو یہ منہی عنہ ہر ایک روزے کے ساتھ قائم نہیں ہے یہ، بلکہ رمضان ہی کی نیت سے اگر وہ روزہ اس دن رکھے گا تو وہ منع ہے، لہذا اگر کسی دوسرے واجب کی نیت سے رکھتا ہے، نفل کی نیت سے رکھتا ہے، کوئی سنت کی نیت سے رکھتا ہے، اس کے ساتھ یہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے فرمایا کہ لا یقوم بکل صوم، ہر ایک صوم کے ساتھ تو یہ والی منہی جو ہے متعلق نہیں ہے، تو لہٰذا جب نہیں ہے تو دوسرے واجب کو اگر اس نے رکھ لیا ہے تو کراہت کے باوجود وہ یہاں پر متعلق ہو جائے گا اور وہ واجب ادا ہو جائے گا۔ بخلاف یوم العید، خلاف عید کے، لأن المنہی عنہ، اس میں جو منہی عنہ ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ رمضان کا اضافہ کر دیا، اس میں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہو رہی ہے تمہاری، اس کو قبول کرو، تو اس میں تو پھر اگر نفل کی نیت کرو گے تو پھر بھی منع ہے، واجب کی نفل کرو گے تو پھر بھی منع ہے، کسی رمضان کی کرو گے تو پھر بھی منع ہے، تو اس میں تو یہ ہے کہ وہ جو منہی عنہ ہے وہ یلازم کل صوم، وہ ہر ایک روزے کو لازم ہے، اس میں اگر آپ کسی دوسرے واجب کی نیت کریں گے پھر بھی مکروہ ہوگا۔ وہ ترک الاجابہ، اور وہ منہی عنہ کیا ہے جی؟ ترک اجابت ہے، اللہ کی مہمان نوازی کو قبول نہ کرنا ہے۔ والکراہۃ ھا ھنا لصورۃ النہی، یہاں پر جو دوسری صورت میں یہ مکروہ ہے کہ دوسرے واجب کی اگر نیت کرے گا مکروہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ نئی کی صورت ہے، یعنی حقیقت میں تو نئی نہیں ہے، حقیقت میں نئی جو روایات میں ہے وہ کب ہے کہ اس دن رمضان کا روزہ کی نیت نہ کرو، شک والے دن، تو حقیقت نہیں تو اس پر ہے، دوسرے کسی واجب کی نہیں، وہ اس کی ایک صورت میں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس دن کوئی اور روزہ آپ نفل کے علاوہ نہ رکھو، تو اس میں رمضان کا بھی آ گیا، اس میں کسی دوسرے واجب کا بھی آ گیا، تو دوسرے واجب کی جو نئی آئی وہ صورتاً آئی، حقیقتاً تو وہ نئی نہیں ہے وہاں پہ۔ ثالث ان ینوی التطوع،
تیسری صورت یہ ہے کہ وہ نفل کی نیت سے روزہ رکھتا ہے یوم شک میں، وہ غیر مکرون، وہ مکرونی ہے لما روینہ، جیسے کہ روایت کے اندر موجود ہے. وہ حجت علی الشافعی، اور یہ والی صورت یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے خلاف حجت بھی ہے ان کے اس قول میں کہ یکرہ علی سبیل الابتداء، ابتداء کے طور پر اگر کوئی شخص یعنی رکھتا ہے اور یعنی نفل کی نیت کرتا ہے تو یہ پھر مکروہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی مثلا عادت نہیں تھی جمعرات کو مثلا روزہ رکھنے کی، اور یہ یوم شک جمعرات کو یہ آگے، تو اس نے کہا چلو یار صبح جمعرات تو ہے نا، اس کا روزہ ہی رکھ لیتے ہیں. تو حالانکہ پہلے اس کا کوئی بھی ارادہ یا اس دن میں اس کی نیت نہیں تھی، یا عادت بھی نہیں تھی، روزہ رکھنے کا معمول بھی نہیں تھا. جب نہیں تھا تو اس دن پھر ابتدا سے رکھ رہا ہے، اور ابھی سے جمعرات کے روزے اس نے شروع کر دیے یوم شک کے دن سے، تو یہ پھر مکروہ ہے. مراد بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتقدموا رمضان بصوم یوم لا بصوم یومین الحدیث، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کہ رمضان کو مقدم نہ کرو ایک دن کے یا 2 دن کے روزے کے ساتھ، اس میں جو منع کیا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ نہی التقدم بصوم رمضان، رمضان کے روزے کی نیت سے روزہ رکھ کر اس یوم شک میں مقدم کرنا یہ منع ہے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کو جواب دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی نفل روزہ بھی اس شک والے دن رکھتا ہے، ابتدا ہی ابھی سے کرتا ہے، پہلے اس کا معمول نہیں تھا، تو یہ مکروہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ نفل مکروہ نہیں ہے، جو اصل کراہت ہے وہ حدیث میں وہ ہے رمضان کے روزے کی نیت سے رکھنا، یہ منع ہے اصل. تو اصل منع تو یہ ہو گیا، لہذا نفل تو منع نہیں ہے، تو اس لیے آپ کا یہ قول جو ہے وہ درست نہیں ہے. یہ روایت یہاں موجود ہے صحیح ستہ کی تمام کتب میں ہے. مسلم شریف کی روایت لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین الا رجل کان یصوم صوما فلیصوم. ہاں اگر کوئی آدمی عادی ہو وہ رکھ لے، ورنہ جو ہے وہ رمضان کی نیت سے پہلے مقدم اس کو نہ کرے. اور رمضان کی نیت سے یوم شک میں روزہ رکھنا منع اس وجہ سے ہے کہ لأنہ یؤدیہ قبل اوانہ، کیونکہ گویا کہ یہ رمضان آنے سے پہلے پہلے رمضان ادا کر رہا ہے، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے. ثم ان وافق صوما، پھر اگر یہ پہلے کوئی روزے جو رکھ رہا تھا، یعنی جمعرات جمعہ کے روزے رکھتا تھا یا پیر جمعرات کے، اور یوم شک بھی انہی دنوں میں آ گیا اور اس کے معمول کے مطابق کے روزے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ثم ان وافق صوما، پھر اگر ان روزوں کے یہ موافق آ گیا، کانا یصوم، ایسے روزے کے کانا یصوم جس کو وہ پہلے سال بعد سے رکھتا آ رہا تھا، پھر اس کو بھی کہتے ہیں کہ رکھ لے. فصوم افضل بالاجماع، تو بالاجماع یوم شک کے دن نفل روزہ رکھنا افضل ہے کیونکہ اس کا معمول ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک بھی پھر یہ درست ہو جائے گا. ان کے نزدیک مکروہ یہ تھا کہ ابھی سے اس نے اپنا معمول شروع کر دیا، تو یہ مکروہ ہے. احترازا عن ظاہر النہی وکذا اذا صام 3 ایام من آخر الشہر فصاعدا، اسی طریقے سے اگر وہ 3 دن روزے شعبان کے مہینے کے آخر کے رکھتا ہی رہتا ہے ہر سال، یا اس سے زیادہ رکھتا رہتا ہے، تو پھر وہ اگر رکھتا ہے یہ شک کا دن کا روزہ تو یہ درست ہے. وَإِنْ أَفْرَدَهُ، پھر وہ صرف اسی شک دن کا ہی روزہ اکیلا رکھتا ہے، فقد قیل، اس میں قول یہ کہ الفطر افضل، اس میں پھر اس کو افطار کرنا زیادہ افضل ہے. احترازا عن ظاہر نئی کا جو ظاہر ہے اس سے بچنے کے لیے اور اس سے احتراز کے لیے. وقد قیل الصوم افضل، اور یہ بھی کہا گیا کہ روزہ اس دن افضل ہے، اقتداء بعلی و عائشہ، حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے معمول کی اقتداء کرتے ہوئے کہ فإنہما کانا یصومان ہی، کیونکہ وہ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے. والمختار ان یصوم المفتی بنفسہ، اور مختار اور مفتہ بھی قول یہ ہے، مفتی تو لوگوں کا پیشوا ہے، امام ہے، وہ خود تو رکھ لے، اخذا بالاحتیاط، احتیاط کو لیتے ہوئے، ویفتی العامۃ، اور عام اور عوام کو فتویٰ دے، بالتلوم، انتظار کرنے کا، الی وقت زوال تک، یعنی لوگوں کو ٹالتا رہے کہ چلو میں روزہ تو نہیں رکھتا ہوں لیکن یہ کہ میں زوال تک دیکھتا ہوں کہ شاید کہیں خبر آ جائے کہ رات کو چاند نظر آیا یا نہیں آیا، پھر زوال کے بعد کہے کہ بھائی عصر تک دیکھتا ہوں، تو اس طریقے سے کر کے لوگوں کو ٹالتا رہے اور یہ نہیں کہے کہ میرا روزہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ثم بالافطار، پھر افطار تک لوگوں کو کہے کہ بھئی میں انتظار کرتا ہوں، نفیا للتہمۃ، تہمت سے بچنے کے لیے کہ یہ دیکھو یہ اس نے خود روزہ رکھا ہوا اور ہمیں روزہ رکھنے نہیں دیتا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ نفل کی نیت سے اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو پھر درست ہے، اور اگر اس کا معمول ہے ان دنوں میں روزہ رکھنے کا اور وہی دن برابر آ گیا پھر بھی درست ہے. والرابع ان یزجی فی اصل النیہ، اور چوتھا یہ کہ اصل نیت کے اندر وہ تزجیع کرتا ہے، تردید کرتا ہے. کس طور پر؟ کہ ان ینوی ان یصوم غدا ان کان من رمضان ولا یصومه ان کان من شعبان، کہ کل وہ روزہ رکھے گا اگر وہ کل
रमजान का दिन हुआ तो फिर वो रमजान का होना चाहिए, और अगर वो कल जो है वो शाबान का हुआ तो फिर मेरा रोजा नहीं होगा। इस तरीके से उसने असल नियत के अंदर तरदीद कर दी। और फी हादल वजह ला यसीरु साइमन, इस सूरत में तो वो रोजादार ही नहीं होगा। लिअन्नहु लम यक्ता अज़ीमतहु, उसकी या अज़ीमतहु, उसने अपने इरादे को किसी जगह पर वो पुख्ता नहीं किया, यकीनी नहीं किया। फसारा कमा इदा नवा, ये इस तरीके से हो गया जैसे कि उसने नियत कर दी कि अन्नहु इन वजद गदन गज़ाअन युफ्तिर, अगर इसने कल खुराक पाई तो रोजा इफ्तार कर देगा, व इल्लम यजिद यसूमु, और अगर ना पाई तो फिर रोजा रखेगा। तो इसको तो नियत नहीं कहते, नियत किसी एक काम के ऊपर पुख्ता आज़म करना होता है। और पांचवी सूरत यह है कि अयुज़ज्जिया फी अस्ल निया फी वस्फ निया, नियत के वसफ के अंदर तरदीद कर रहा है कि बिअयनविया इन कान गदन मिन रमजान यसूमु अन्हु इन कान मिन शाबान फान वाजिबिन आखर, अगर कल रमजान हुआ तो फिर वो रमजान का हो जाएगा, और अगर कल शाबान का दिन हुआ तो फिर वो दूसरा जो मेरा मन्नत का रोजा है उसके तरफ से ये हो जाए। तो असल नियत रोजे की बरकरार है, तोड़ता नहीं है रोजे को, लेकिन वसफ चेंज कर रही, रमजान का हुआ रमजान का, दूसरा हुआ तो दूसरा। तो वहादा मकरूह, फरमाते ये मकरूह है तरद्दुदिही बैन अमरैनी, दो अमर मकरूहैनी जो मकरूह हैं, रमजान का रोजा रखना भी इस दिन मकरूह है और दूसरा वाजिब रखना भी मकरूह है, जैसे हमने जिक्र किया पहली दो सूरतों में। तो दो मकरूह अमरों के दरमियान अपने नियत को के अंदर तरद्दुद में है ये, तो लिहाजा ये मकरूह हो गया। सुम्मा इन ज़हरा अन्नहु मिन रमजान, फिर अगर रमजान का ही हुआ तो अज़्ज़ाहु, काफी हो जाएगा। लिहाजा में तरद्दुद फी अस्ल नियत, असल नियत तो बरकरार है ना कि रोजा होगा मेरा बहरहाल, आगे फिर ये कि रमजान हुआ तो रमजान का होगा, शबान हुआ तो दूसरे वाजिब का होगा, असल नियत बरकरार है तो उसकी वजह से रमजान हो जाएगा। व इन ज़हरा अन्नहु मिन शाबान, और अगर पता चला कि ये तो शाबान का दिन है, ला युज्ज़िउहु अन वाजिबिन आखर, दूसरे वाजिब की तरफ से ये रोजा काफी नहीं होगा जिसकी उसने नियत की थी। लिअन्नल जिहत लम तस्बुत, क्योंकि यहाँ पर इसकी जिहत जो है वो यकीनी तौर पर साबित नहीं हुई कि दूसरा दिन, क्योंकि लितरद्दुद फीहिया, इसके अंदर उसने तरद्दुद किया है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, यकीनी तौर पर कल के वाजिब के रोजे की उसने नियत की नहीं। वह अस्ल नियति, सवाल होता है कि भाई असल नियत तो यहाँ पे बाकी है ना मुतलकन रोजे की, तो उससे फिर वो वाजिब अदा हो जाए ना। फरमाते हैं कि अस्ल नियत ला यकफीही, असल नियत यहाँ काफी नहीं होगी, क्योंकि ये जो इसका जो कल का रोजा रख रहा है ये गैर मुतय्यन नजर है। हाँ, कल का दिन का कोई मुतय्यन उसने तो नजर नहीं मानी हुई थी ना, ये वो सूरत है कि जिसमें कब भी रख लूंगा, तो वो वाला नजर रोजा है, तो उसके लिए कल का दिन मुतय्यन तो नहीं था कि हम कहते कि भाई इसमें मुतलकन नियत काफी है। लाकिन्नहु यकूनु ततव्वन, लेकिन ये कल का रोजा इसका नफल हो जाएगा, गैर मज़मून बिल क़ज़ा, अगर इसने इफ्तार कर दिया तो इसके ऊपर कज़ा नहीं होगी। लिशुरूइही फीही मुस्क़ितन, क्योंकि इसने जो सुबह का रोजा रखा है ये इस गुमान में रखा है कि अगर मेरे ऊपर रमजान का रोजा हुआ यानी कल का दिन, तो फिर रमजान का रोजा मेरे ऊपर से साक़त हो जाए, और अगर ना हुआ तो फिर दूसरा वाजिब मेरे ऊपर से साक़त हो जाए। तो अपने आप से किसी मुतय्यन जिम्मेदारी को साक़त करने की नीयत से इसने रखा है। तो ये भी गोया कि एक मजनून हुआ कि गुमान से इसने रखा कि वो मुझसे साक़त हो जाएगा, लेकिन वो साक़त हुआ नहीं है, तो इस वजह से फरमाते हैं कि मजनून के ऊपर कज़ा नहीं होती, तो यहाँ पर इस पर कज़ा नहीं होगी। इन नवा अन रमजान, अगर वो रमजान की नियत कर लेता है, इनकान गदम मिनहु, अगर रमजान हुआ तो रमजान हो जाएगा। वाने ततव्वु इनकान मिन शाबान, यानी इसी पांचवी सूरत की एक ज़ेली सूरत बना रहे हैं कि इस तरह नियत करे, वस्फ़ नियत के अंदर तरद्दुद कि अगर कल रमजान हुआ तो रमजान का हो जाए, और अगर कल रमजान न हुआ बल्कि शाबान हुआ तो फिर ये मेरा रोजा कल का नफल हो जाए, दूसरे वाजिब नहीं बल्कि नफल हो जाए। जो करो फरमाते हैं ये भी मकरूह है, क्योंकि लिअन्नहु नाविन लिल फर्ज़ि मिन वजहिन, ये फर्ज की नियत कर रहा है और मिन वजहिन ये फल की नियत कर रहा है। तो सुम्मा इन ज़हरा अन्नहु मिन रमजान, अगर कल का दिन रमजान का हुआ तो अज़्ज़ाहु अन्हु लिमा मर्रा, जैसे कि हमने अभी जिक्र कर दिया कि ये रमजान की ही होगा क्योंकि असल नियत बाकी है। व इन ज़हरा अन्नहु मिन शाबान, और अगर कल का दिन शाबान का ज़ाहिर हो गया तो जाज़ अन नफली, तो इसका नफल ये रखना दुरुस्त हो जाएगा। लिअन्नहु यतअद्दा बि अस्ल नियत, क्योंकि नफल जो रोजा होता है वो असल नियत से अदा जाता है। वलो अफसदहु, अगर उसने फासद कर दिया तो यजिबु अल्ला यक़ज़िही, जरूरी है कि वो इसकी कज़ा भी न करे। लिदुखूल इस्काती फी अज़ीमतिही मिन वजहिन, उसके इरादे और नियत के अंदर अपने आप से जिम्मेदारी को साक़त करना पाया गया है। किस तरीके से कि उसने एक नियत ये की है ना कि अगर रमजान हुआ तो फिर ये रमजान का हो जाए और मेरे ऊपर से एक रोजा साक़त हो जाए। तो गोया कि अपने ऊपर से एक जिम्मेदारी को साक़त करना और फर्ज को अदा करना
اس کی نیت کے اندر من وجہن پایا جاتا ہے، جب پایا جاتا ہے تو گویا کہ اس گمان سے رکھ رہا ہے تو یہ بھی مظنون ہوا، اور مظنون کے اوپر قضا نہیں ہوتی، جیسے کہ ہم نے ذکر کر دیا۔ تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم رؤیت ہلال کے کچھ مزید مسائل کو لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔